آج ہمارا عنوان ہوگا تیمم کب کرنا جائز ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں قرآنی آیت کا جز آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس کے علاوہ یہی آیت سورہ نساء آیت نمبر 43 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا تیمم کا تذکرہ قرآن میں 2 مقام پر آیا ہے، اور دونوں مقام پر سیم آیت ہیں، صرف ایک فرق ہے۔ سورہ نساء کے اندر لفظ منہ مذکور نہیں ہے، جبکہ سورہ مائدہ کے اندر لفظ منہ مذکور ہے، صرف اتنا فرق ہے۔ اب وہ آیت کریمہ آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، جب تم بیمار ہو جاؤ۔ ایک صورت سیکنڈ او علی سفرن، جب تم سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تمہارا نکلنا ہو بیت الخلاء سے۔ اب بیت الخلاء جسے ہم کہتے ہیں واش روم، آج کل پہلے ٹوائلٹ کہتے تھے، اس سے پہلے بیت الخلاء کہتے تھے، اب واش روم کہا جاتا ہے۔ تو بیت الخلاء میں آدمی جاتا ہے یا تو پیشاب کے لیے جاتا ہے یا پاخانہ کے لیے، یعنی پیشاب یا پاخانہ کر کے نکلو۔ او لامستم النساء، یا تم نے اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے مباشرت کر لی۔ ان تمام صورتوں میں فلم تجدوا ماء، اور تم نے پانی بھی نہیں پایا۔ پانی ہوتا تو تم وضو کر لیتے، اور پانی ہوتا تو غسل کر لیتے۔ تو قرآن کہتا ہے فلم تجدوا ماء، تم نے پانی نہیں پایا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تیمم کا تذکرہ رب ارشاد فرماتا ہے وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، پاک مٹی سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ یہ تذکرہ قرآن عظیم و فرقان حمید کے اندر موجود ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور 2 مقام پر سورہ مائدہ میں بھی ہے اور سورہ نساء کے اندر بھی ہے۔ اب میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ بخاری شریف رقم الحدیث، یعنی حدیث نمبر 334 ہے، وہاں سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ 5 ہجری سے قبل اسلام میں تیمم کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا تیمم مکی دور میں تو تھا ہی نہیں، مدنی دور میں بھی تیمم کا وجود کب آیا؟ 5 ہجری میں آیا۔ پہلی ہجری، سیکنڈ ہجری، تھرڈ ہجری، 4 ہجری تیمم کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 5 ہجری میں ایسا ہوا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ انداز مبارکہ تھا، جب آپ سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج میں سے کسی
ایک زوجہ کو ساتھ لے جاتے. باقاعدہ ان کے درمیان ایسا بھی ہوا کہ قرعہ ڈالا جاتا، جس زوجہ کا نام آئے گا وہ زوجہ آپ کے ساتھ سفر کرے گی. اب یہ باری تھی حضرت سیدہ عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا. اب سفر میں ساتھ تھی. سفر میں ایک مقام پر یہ قافلہ ٹھہرا. ٹھہرنے کے بعد حضرت عائشہ اپنے ہار کو تلاش کرنے لگے. آپ کا جو ہار تھا نا وہ ملا نہیں. یہ وہی ہار ہے جو حضرت عائشہ کو آپ کی بڑی ہمشیرہ حضرت سیدہ اسما نے دیا تھا. اور یہ ہوتا ہے بہنوں میں کہ ایک دوسرے کے زیورات استعمال کرتی ہے. تو اصل یہ ہار تھا حضرت اسما کا، لیکن استعمال کے لیے لیا تھا چھوٹی بہن نے جو مسلمانوں کی روحانی ماں ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. اب یہ جو ہار گم ہو گیا، اب تھوڑا ڈھونڈنے لگی، ہار نہیں ملا آپ کو. اور ہار تھا کہاں یہ میں آپ کو بتلا دوں. ہار جس اونٹ پر آپ سوار تھی نا اس اونٹ کے نیچے تھا. اونٹ اسی پر بیٹھا ہوا تھا. اب آپ بارگاہ رسالت میں عرض کرتی حضرت عائشہ، یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا یہیں ٹھہرو، اور چند صحابہ کے ذمہ لگا دیا کہ تم جاؤ ہار کو تلاش کرو. رات مکمل گزر گئی. فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. اس وقت جو قافلہ تھا ان کے پاس اتنا پانی نہیں تھا کہ وہ وضو کر سکے، اور اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے تو غسل کر سکے. پانی اتنا نہیں تھا. اور جس جگہ پر ٹھہرے تھے وہاں آس پاس میں کہیں بھی پانی میسر نہیں تھا. نماز فجر کا وقت ہوا، صحابہ کرام پانی تلاش کر رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا. اب صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نہ قافلے والوں کے پاس پانی ہے جیسا وضو کریں، اور پانی آس پاس نہیں مل رہا. اب ہم کیا کریں؟ کیونکہ ابھی تک یہ حکم نہیں آیا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کریں. اب جب بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام نے عرض کی کہ پانی نہیں ہے، اسی دوران اللہ رب العزت نے اپنے مقدس فرشتے حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بارگاہ رسالت میں بھیجا. اور اس طریقے سے حضرت جبریل نے عرض کی کہ رب نے یہ حکم دیا فلم تجدوا ماء، جب تم پانی کو نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اب میں ایک بات آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہ رہا ہوں. بظاہر تو ایسا تھا کہ صحابہ کرام تھوڑی دقت میں آ گئے، مشقت میں. وہ اس طریقے سے کہ پانی نہیں ہے. اور ان تمام کا سبب کون بنا؟ حضرت عائشہ. ظاہر بات ہے حضرت عائشہ نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، یہ ایک اتفاقاً ہو گیا، اور ہو بھی سکتا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اب ہوا یہ، بظاہر اس کے ذریعے صحابہ کرام دقت میں مبتلا ہوئے، بظاہر اس کے ذریعے صحابہ کرام مشقت میں مبتلا ہوئے، لیکن رب کا کرم کیا ہوا کہ اس کے ذریعے اس امت کو یہ آسانی مل گئی کہ اب جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. یعنی ایک بہت بڑی نعمت مل گئی. اس نعمت کا سبب کون بنا؟ میری اور آپ کی اماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہی وجہ ہے ایک صحابی اب عرض کرتے ہیں، بخاری کے میں الفاظ آپ کے سامنے اب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ان کا اسم گرامی حضرت اسید بن حضیر، یہ اسکرین پر آپ ملاحظہ کریں، حضرت اسید بن حضیر. وہ عرض کرتے ہیں ما ہی بأول برکاتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کی آل، یہ پہلی برکت نہیں ہے، آپ کا صدقہ ہے کہ ہمیں برکتیں ملتی رہتی ہیں. اور یہ جو برکت ملی یہ تیمم کی برکت ہمیں ملی.
یہ وہ اس بات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ مکمل ہوئی، دوسری حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 522۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فضلنا علی الناس بثلاث، فرمایا دیگر امتوں پر جو ہمیں فضیلت ملی، فرمایا تین باتیں ہیں، اور وہ تین باتیں ایسی ہیں کہ دیگر امتوں کے اندر نہیں ہیں۔ ظاہر بات ہے، ایک امت کون سی تھی؟ یہود، ایک امت نصارہ، دو ہی امتیں ابھی ہمارے علاوہ اہل کتاب میں باقی ہیں، کیونکہ اہل کتاب اب تین ہیں صرف زمین پر، ایک یہود ہے، ایک نصارہ ہیں، اور ایک ہم خود ہیں اہل کتاب۔ اہل کتاب کا مطلب یہ ہے جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی بھی رکھتے ہیں، اب وہ کس طریقے سے رکھتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے، تحریف کے ساتھ۔ عیسائی بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی محرف، تغیر شدہ۔ اور ہم جو ایمان رکھتے ہیں ایسی کتاب پر رکھتے ہیں جس میں حرف تو دور کی بات، الحمدللہ حرکت میں بھی کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، اور وہ ہے القرآن۔ تو اللہ کے حبیب فرمانا چاہتے ہیں کہ میری امت کو مجھے تین جو امتیں ہیں ان پر فضیلت اور برتری ملی ہے۔ دیگر احادیث مبارکہ میں مزید بھی تذکرہ ہے، کئی 5 ہے، کئی 6 ہیں، کئی 7 ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ تین چیزیں کیا ہیں وہ توجہ رکھیے گا۔ پہلی یہ ہے جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، یہ جو آپ نماز میں صفے لگا رہے ہیں نا، اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب فرمائے جو تم نماز میں صفے بناتے ہو نا، یہ تمہاری صفے فرشتوں کی صفوں کی طرح ہے۔ یہ پہلی فضیلت۔ اب یہود مذہب میں چلے جائیں، یہ سیٹنگ نہیں ہے نماز عبادت کی۔ عیسائی مذہب میں آپ چلے جائیں، یہ ترتیب نہیں ملے گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ صرف میری امت کا خاصہ ہے کہ میری امت میں جو اہم ترین عبادت نماز ہے، جب وہ نماز ادا کرتی ہے تو انہیں جو صفوں کا حکم دیا نا، یہ ایسی صفیں ہیں جیسے اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا میری عبادت صف بنا کر کرو۔ تو اس امت کو کہا گیا کہ جو میرے فرشتے صف بنا کر میری عبادت کرتے ہیں، اے میرے پیارے کی پیاری امت، تم بھی اسی انداز کو اختیار کرو۔ پہلی چیز۔ اب آئیں دوسری چیز۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، فرمایا جتنی بھی زمین ہے اللہ نے میری امت کے لیے ساری زمین کو جائے نماز بنا دیا۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ گھر میں، مکان میں، دکان میں، محلے میں، سڑک پر، روڈ پر، جہاں بھی نمازیں پڑھیں گے اور وہ جگہ پاک ہے، شرط یہ ہے اگر وہ جگہ پاک ہے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ مسجد میں نہ آئے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ گھر میں نماز پڑھیں، نماز ہو جائے گی۔ مکان میں پڑھیں، دکان میں پڑھیں، گودام میں پڑھیں، روڈ پر پڑھیں، اس لیے کہ جتنی بھی زمین ہے اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے ساری زمین جائے نماز بنا دی۔ یہ خوبی ہماری ہے، ورنہ یہود و نصارہ میں کیا پتا آپ کو، انہیں اگر عبادت کرنی ہے تو عبادت خانے میں ہی کر سکتا ہے، گھر میں نہیں کر سکتا جناب، گھر میں الاؤ نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کہ بھائی مسجد میں بھی کرو، گھر میں بھی عبادت کرو۔ وہ کہتے نہیں، گھر میں نہیں، جاؤ اپنے عبادت خانے میں، گرجا گھر میں جاؤ، وہیں جا کر عبادت ہوگی۔ تو یہ کرم ہم پر ہوا کہ ساری زمین، پاکستان نہیں، ہندوستان ہو، سعودیہ ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، یہ جتنی بھی زمین ہے ساری زمین کو اللہ نے ہمارے لیے جائے نماز کی جگہ بنا دی۔ تیسری چیز کیا ہے جس کا تعلق ہمارے آج کے عنوان سے ہے؟ فرمایا جعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء، فرمایا اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو اللہ نے ساری زمین کو پانی کا مقام دے دیا۔
پانی کے مقام کا مطلب کیا ہے؟ پانی ہمیں پاک کرتا ہے. نبی نے فرمایا اگر پانی نہیں ہے نا تو پانی کی جگہ پر یہ مٹی جو ہے تمہیں پاک کرے گی. یہ بھی ہمیں ملا. یہ تیمم کا تذکرہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو آپ تیمم کریں. ایک آیت کریمہ اور 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب ہم اپنے اصل عنوان کی طرف آتے ہیں جو آج ہمارا عنوان ہے, اور وہ عنوان ہے تیمم کرنا کب جائز ہے. تیمم کا طریقہ اگلی نشست میں ہوگا. آج تیمم کرنا کب جائز ہے, اس عنوان پر میں آپ کے سامنے مسائل پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا, اگر کسی شخص نے وضو کرنا ہے یا اسے نہانے کی عادت ہے, یعنی غسل فرض ہو گیا, اور وہ پانی پر قدرت نہیں رکھتا, اب وہ تیمم کر سکتا ہے. بڑا مختصر جواب ہے. سوال کیا تھا؟ تیمم کرنا کب جائز ہے. اس کا مختصر جواب, بڑا جامع جواب. ابھی ہم ڈیپ کی طرف نہیں گئے, تفصیل کی طرف نہیں گئے, مختصر انداز میں. جسے وضو کرنا تھا یا جس پر غسل فرض ہو گیا اور وہ پانی پر قدرت نہیں رکھتا, تو اب وہ تیمم کر سکتا ہے. تیمم کر کے اب وہ اپنی عبادت کرے. اس کا مطلب یہ ہوا تیمم وضو کے جگہ پر بھی ہو سکتا ہے اور غسل کی جگہ پر بھی ہو سکتا ہے. وضو کا متبادل تیمم, غسل کا متبادل تیمم. اب اس کی وضاحت کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے میں ایک صورت واضح کرنا چاہ رہا ہوں جو ایک تفصیل طلب ہے, اور وہ تفصیل طلب صورت یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں ایک ایک میل پانی نہیں ہے, جس جگہ پر آپ موجود ہیں, اور اس کے چاروں اطراف میں ایک ایک میل پانی نہیں, جیسے دائیں بائیں آگے اور پیچھے, یہ چاروں اطراف ہو گئے. چاروں اطراف میں ایک ایک میل تک پانی نہیں پایا جاتا, اس کا مطلب اب آپ کو پانی پر قدرت نہیں. اب تیمم کر لیں اور تیمم کر کے نماز کو ادا کر لیں. غسل فرض ہو گیا تب بھی آپ تیمم کر لیں اور نماز آپ ادا کر سکتے ہیں. یہ ایک صورت ہو گئی. اچھا, اب آئیں دوسری صورت اسی حوالے سے. وہ یہ بنتی ہے کہ آپ کے چاروں اطراف میں ایک ایک میل تک پانی نہیں ہے, آپ نے تلاش نہیں کیا. اگر آپ تلاش کر لیتے ٹھیک ہے, آپ کو یقین ہو گیا پانی نہیں ہے, آپ تیمم کر لیں, بات ختم. لیکن آپ نے تلاش نہیں کیا, آپ کا مائنڈ کہتا ہے, اور مائنڈ کی ایک حیثیت ہے جسے کہتے ہیں غالب گمان. یہ ایک حیثیت ہے, یہ ایک لیول ہے, باقاعدہ یہ ایک اصطلاح ہے. اگر آپ کے مائنڈ کو, آپ کے ذہن کو یہ بات آ گئی, غالب گمان ہو گیا کہ ایک ایک میل تک پانی نہیں ہے, اگرچہ آپ نے پانی کو تلاش نہیں کیا, لیکن آپ کا مائنڈ کہہ رہا ہے, شریعت نے آپ کو اجازت دے دی. شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جناب, اب آپ تیمم کر رہے اور نماز ادا کر لیں. یہاں ایک بات میں نے بتانا چاہتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر یہ قادری مسجد ہے, بالفرض قادری مسجد میں پانی نہیں, تو خالی قادری مسجد میں پانی نہ ہونے کی بنا پر آپ تیمم تھوڑی کریں گے. ایک میل بھی تو آپ نے دیکھنا ہے. ایک میل ایک وسیع رقبہ ہو گیا, یعنی آگے پیچھے پورے ایک ایک میل میں اگر پانی نہیں ہے اور آپ کو غالب گمان ہے کہ پانی نہیں ہے, اب تیمم جائز ہوگا. لیکن قادری مسجد میں نہیں ہے, اوکھائی مسجد میں, تو جناب وہاں جا کے تیمم نماز پڑھیں, آپ وضو کریں. بخاری مسجد میں ہے, وہاں آپ وضو کریں اور نماز پڑھیں. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی پانی نہیں ہے نا, بخاری میں نہیں ہے میں نے تیمم کرنا ہے, اوکھائی میں نہیں ہے میں نے تیمم کرنا ہے, قادری میں نہیں ہے میں نے تیمم کرنا ہے. ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک میل چاروں اطراف میں ہو. اچھا, اب یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھے گا. آپ نے غور و فکر کیا اور سوچا یار یہ ایسا علاقہ ہے, ایسی جگہ ہے یہاں ایک ایک میل تک پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے تیمم کیا, نماز ادا کر لی. نماز پڑھنے کے بعد, قابل توجہ ہے, نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد آپ کو علم ہوا کہ جناب میرا جو گمان تھا نا یہ غلط تھا.
یعنی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پانی اطراف میں نہیں ہے، جبکہ اطراف میں پانی تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو نماز آپ پڑھ چکے، ظاہر بات ہے آپ نے پانی کا استعمال کیوں نہ کیا؟ غلط فہمی کی بنا پر۔ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ پانی نہیں ہے، لیکن در حقیقت پانی تھا۔ اس غلط فہمی کی بنا پر آپ نے نماز ادا کر لی تیمم سے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جیسے آپ کو پتا چلا کہ پانی ایک میل کے اندر موجود تھا، آپ کا تیمم تو ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو نماز آپ نے پڑھی ہے، کیونکہ پانی تھا، آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ پانی نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں غلط فہمی۔ تو اب آپ نے جو نماز پڑھی ہے، کیا اس نماز کو دہرائیں گے وضو کر کے یا نہیں دہرائیں گے؟ اب میں اس کی وضاحت بتانا چاہ رہا ہوں، یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ اگر آپ کے قریب میں کوئی ایسا شخص تھا کہ جس کو آپ پوچھ سکتے تھے، لیکن آپ نے پوچھا نہیں، آس پاس میں کوئی ایسا شخص تھا جس کو آپ پوچھ سکتے تھے، سوال کر سکتے تھے، لیکن آپ نے سوال نہیں کیا، اپنے دماغ پر ہی ڈیپینڈ کیا کہ نہیں، میرا دماغ کہتا ہے اطراف میں پانی نہیں ہے، اور آپ نے پڑھ لیا۔ اب اس صورت میں علماء نے بتلایا کہ چونکہ پانی تھا، غلط فہمی تھی، اب وہ نماز کو دہرائے گا، یعنی وضو کرے اور وضو کر کے اپنی نماز کو دہرائے گا۔ اب دوسری صورت سنیے گا، دوسری صورت یہ کہ وہاں کوئی شخص تھا ہی نہیں بتانے والا، اور آپ نے سارا ڈیپینڈ کیا اپنے مائنڈ پر۔ آپ کا مائنڈ یہ کہنے لگا کہ نہیں، اطراف میں پانی نہیں ہے، اگرچہ غلط فہمی تھی، لیکن وہاں کوئی بتلانے والا بھی نہیں تھا۔ اب علماء نے مسئلہ لکھا کہ نماز دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ کی نماز ہو گئی۔ یعنی یہ دو صورتیں الگ الگ ہو گئی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کا گمان، آپ کا مائنڈ کہتا ہے کہ پانی اطراف میں مل جائے گا، پانی اطراف میں مل جائے گا، تو اب پانی کو تلاش کرنا آپ پر واجب ہے۔ اب آپ تیمم نہیں کر سکتے، بلکہ پانی تلاش کریں اور پھر اس سے وضو کریں اور نماز کو ادا کریں۔ یہ 3-4 صورتیں میں نے ایک میں ہی بنائی ہیں، اب وہ عبارت کے ذریعے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ اسکرین کو ملاحظہ کریں، جو باتیں میں نے ابھی آپ کو سمجھائی وہ عبارت کے اندر موجود ہے۔ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو و غسل کی جگہ تیمم کرے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں، ان میں سے پہلی، اور ابھی جتنی میں نے تفصیل بتائی نا، یہ پہلی کی تھی، ایک صورت اس کی وضاحت تھی۔ اگر غالب گمان یہ ہے کہ یہاں چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی نہیں ہے، اس پر پانی کا تلاش کرنا واجب نہیں ہے۔ اب وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور نہ تلاش کیا، نہ کوئی ایسا ہے جس سے پوچھے، اور بات کو معلوم ہوا کہ پانی یہاں سے قریب ہے، تو نماز کا اعادہ نہیں، مگر یہ تیمم اب جاتا رہا۔ اور اگر کوئی وہاں تھا مگر اس نے پوچھا نہیں اور بات کو معلوم ہوا کہ پانی قریب ہے، تو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، یعنی نماز کو دہرانا پڑے گا۔ یہ ایک صورت تھی جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ مزید اب باقی ہے، اگر یہ گمان ہو کہ پانی 1 میل کے اندر ہوگا تو پانی کا تلاش کرنا واجب ہے، تیمم کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ یہاں یہ واضح ہو گیا کہ جو ہم بستیوں میں رہتے، شہر میں رہتے، وہاں ایسی صورت ہوتی نظر نہیں آتی۔ یہ عام طور پر سفر میں ہوتا ہے، یا آپ ایسی جگہ جب پانی نہ، بدین کے علاقوں میں چلے جائیں، میں نے سفر کیے ہیں بدین کے، یعنی ہر طرف ریت ہی ریت ہے، پانی ہے ہی نہیں۔
تو ایسے علاقوں میں ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر ظاہر بات ہے 1 میل کے اندر پانی تو ہو ہی جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قادری میں نہیں تو اوکھائی میں، اوکھائی میں نہیں بخاری میں، ٹھیک ہے بھئی، آگے شہید مسجد ہے، حیدری مسجد ہے، آپ کو مل ہی جائے گا پانی، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ آپ کے گھر میں نہیں ہے تو پڑوس کے گھر میں ہوگا، اچھا آپ کے گھر میں نہیں تو برابر والی بلڈنگ والوں کے پاس ہوگا، اگر کہیں نلکا لگا تو ہمارے یہاں تو پانی یہ مل ہی جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ والی صورت عام طور پر شہروں میں ناپید ہے۔ جب ناپید ہے تو مطلب کیا ہے؟ تیمم نہیں کریں گے بلکہ وضو کرنا پڑے گا، بلکہ غسل کرنا پڑے گا۔ اب آ جائے دوسری صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب آ جائیں بیماری کی، یہ دوسری صورت جب تیمم کرنا جائز ہے۔ اگر اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کو صحت دے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو گئی، اور وہ بیماری آپ کو جب ہوئی تو اس میں ایسا ہوا کہ آپ پانی کا اگر استعمال کریں تو صحیح اندیشہ ہو یا تو وہ بیماری بڑھ جائے گی، پانی کا اگر استعمال کرتے بیماری بڑھ جائے گی، یا پھر ایسا اندیشہ ہو کہ آپ بیمار نہیں تھے بیمار ہو جائیں گے، یہ دو صورتیں ہو گئی۔ اب پانی کا استعمال کرتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پانی کا استعمال کروں گا بیمار ہو جاؤں گا، ایک صورت ہو گئی۔ اچھا دوسری صورت یہ کہ آپ بیمار تھے اور آپ کو لگتا ہے میں پانی کا استعمال کروں گا میری بیماری بڑھ جائے گی، یا وہ بیماری 5 دن میں صحیح ہونے کی تھی 5 دن میں نہیں ہوگی بلکہ وقت اور بڑھ جائے گا، اور اس بات کا آپ کو صحیح اندیشہ ہو تو اب اس صورت میں تیمم جائز ہے۔ یہ بیمار افراد کے لیے تیمم جائز ہوگا، لیکن صحیح اندیشے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ صحیح اندیشہ کا یہ کہ آپ کا تجربہ خود کہہ رہا ہو، آپ کو پتا ہے میں پانی کو یوز کرتا ہوں میں بیمار ہو جاتا ہوں، یہ آپ کا تجربہ ہے۔ صحیح اندیشہ تجربے سے پتا چلے گا۔ دوسری چیز کیا ہے صحیح اندیشے کی؟ کہ کوئی ماہر غیر فاسق ڈاکٹر کہتا ہے جناب ابھی پانی استعمال مت کرنا، اگر آپ پانی استعمال کرو گے تو آپ مزید بیمار ہو جاؤ گے، اور ڈاکٹر ایکسپرٹ ہے، فاسق نہیں ہے، سمجھدار ہے، دین کو سمجھتا ہے، تو اب آپ اس کی بات کو مانتے ہوئے اب پانی کا استعمال نہیں کریں گے، اب آپ تیمم کر لیں۔ غسل فرض ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ تیمم وضو کا بھی متبادل ہے اور تیمم غسل کا بھی متبادل ہے، یعنی وضو کی جگہ پر بھی کر سکتے ہیں اور غسل کی جگہ پر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح اندیشہ ہو تو اس میں اسلام نے آپ کو اجازت دی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ ڈاکٹر نے یہ کہا آپ کو کہ جناب آپ غسل نہیں کر سکتے وضو کر سکتے، تو پھر وضو تو کرنا پڑے گا۔ اچھا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ صرف آپ چہرے کو نہیں دھو سکتے، ہاتھ کو دھونا ہے تو دھو لیں، تو پھر اس صورت میں چہرے کا مسح کریں گے لیکن ہاتھوں کو دھونا پڑے گا، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک انگلی کے بارے میں ڈاکٹر کہے تو کہ چلو وضو سے ہی جان چھوڑ گئی، ایسا نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھے۔ ایک انگلی کا اگر مسئلہ ہے تو صرف وہاں مسح کیا جائے، باقی تو آپ وضو کریں نا، باقی آپ غسل کریں۔ یہ تو اس صورت میں ہوگا کہ آپ کوئی فریضہ ادا ہی نہیں کر سکتے، وضو میں 4 فرض ہے نا، آپ کوئی فریضہ ادا ہی نہیں کر سکتے، آپ غسل کر ہی نہیں سکتے، تو اب آپ تیمم کی طرف آئیں گے، لیکن کچھ حصہ کر سکتے کچھ حصہ نہیں کر سکتے، تو جہاں نہیں کر سکتے وہاں مسح ہوگا اور جہاں کر سکتے ہیں وہاں پانی کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اب آئیں عبادت کی طرف، یہ مسئلہ سیکنڈ نمبر، ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، خواہ یوں کہ اس نے خود آزمایا ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھتی ہے، یا یوں کہ کسی مسلمان اچھے لائق حکیم نے جو ظاہراً فاسق نہ ہو کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا، تو اب اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یہ 2 صورتیں مکمل ہوئی۔ ایک اور صورت میں بتا دیتا ہوں، اور مجھے ہی لگ رہا ہے کہ یہ عنوان ہمارا آج کمپلیٹ نہیں ہوگا، اگلا جو درس ہوگا ہم اسے بھی کمپلیٹ کریں گے اور تیمم کا طریقہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اب تیسری صورت سن لیجیے گا، تیسری صورت ہے سردی۔ سردی والا مسئلہ جو ہے
ये कराची में तो मेरे ख्याल से दरपेश होता नहीं है। कराची में सर्दी बराए नाम आती है। ये तो इस सूरत में कि जनाब आप गए थे मरी या आप गए थे कश्मीर, अब वो बड़े ठंडे इलाके, बड़ी सर्दी है सख्त किस्म की, क्या वुज़ू नहीं कर पा रहे, तो अब एक रास्ता है तयम्मुम का। लेकिन उसके लिए भी क्या है, इसकी मैं वज़ाहत करना चाह रहा हूँ। अगर आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है, कभी अंदेशा है मैं पानी का इस्तेमाल करूँगा तो मौत हो जाएगी, तो ठीक है पानी को छोड़ दो, अब आप तयम्मुम कर रहे हैं, एक सूरत। दूसरी सूरत ये कि आपको लगता है सर्दी बहुत ज़्यादा है, अब मैं पानी का इस्तेमाल करूँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा, और ये सर्द इलाकों में हो जाता है कि पानी का इस्तेमाल करें तो आदमी बीमार हो जाता है, और उसे ये लगता है कि सर्दी जो लगेगी वो सर्दी फिर कंट्रोल नहीं होगी, ये शर्त है, सर्दी कंट्रोल नहीं होगी। सर्दी किससे कंट्रोल होती है? मिसाल के तौर पर आपने ठंडे पानी से वज़ू कर लिया, अब वज़ू करने के बाद आपने लिहाफ ले लिया, या फिर जो है ना कोई गर्म जगह है वहाँ बैठ गए, तो सर्दी कंट्रोल हो जाती। अब आपको लगता है मैंने जब ठंडे पानी से वज़ू किया, जान तो नहीं जाएगी, लेकिन इसके बाद जो सर्दी मुझे लग जाएगी वो कंट्रोल नहीं होगी। तो अब इस्लाम ये कहता है कि आपके पास दूसरा रास्ता आ गया, सहूलत वाला। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है और तुम्हें तकलीफ में मुब्तला नहीं करना चाहता। तो अब इस सूरत में आप तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, कराची में ऐसी सर्दी आती ही नहीं है। ये तो मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जो ऐसे ठंडे पहाड़ी इलाके, जैसे मरी आ गया, कागान, नारान है, कश्मीर के इलाके, कश्मीर के भी तमाम नहीं, कश्मीर के कुछ इलाके, तो इन इलाकों में बड़ी शदीद सर्दी होती है और वहाँ मरने का अंदेशा है, तब तयम्मुम जायज़ है। या फिर ऐसा है कि मैं इसको इस्तेमाल करूँगा और इसके बाद उस सर्दी को कंट्रोल करने की कोई चीज़ मिलेगी भी नहीं, तो अब शरीयत ने आपको इजाज़त दे दी कि आप तयम्मुम कर सकते हैं। अब इबारत सुनिएगा, इतनी सर्दी हो कि नहाने से मर जाने या बीमार होने का कभी अंदेशा हो, और लिहाफ वगैरह कोई ऐसी चीज़ उसके पास नहीं जिसे नहाने के बाद ओढ़े और सर्दी के ज़रर से बचे, ना आग है जिसे ताप सके, तो अब तयम्मुम करना जायज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि बस थोड़ी सर्दी आई, नहीं यार छोड़ो तयम्मुम कर ले, ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता। और कराची वालों के लिए तो मुझे बड़ा मुश्किल ही लगता है कि कहा जाए कि इनके लिए इजाज़त हो। ये बिल्कुल सर्द इलाके होते हैं, वहाँ सर्दी बड़ी सख्त होती है, और ये सूरत हाल दरपेश हो जाए तो फिर उनके लिए तयम्मुम करना जायज़ है। ये 3 सूरतें मैंने आपके सामने पेश की, मज़ीद और हैं, लेकिन वक्त हमारा मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह आज का जो हमारा हिस्सा है कि तयम्मुम करना कब जायज़ है, जो इनकम्प्लीट है, अगले दर्स में हम इसको मुकम्मल करेंगे और तयम्मुम का तरीका भी पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, ए मालिक, ए परवरदिगार, हमें शरीअत मुतहरा के अहकाम को सही माना में समझने की, कल्ब जिगर में बसाने की, अमल करने की और मज़ीद आगे पहुँचाने की तौफ़ीक अता फरमा।